وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نوح آیت نمبر 8 مطالعہ کر رہے ہیں، اور آج کا موضوع یہ ہے کہ کیا ہم اپنے رب کی طرف کامل رجوع کرنے سے گھبراتے ہیں. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا. لیکن میری دعوت نے ان کے لیے سوائے بھاگنے کے کچھ زیادہ نہیں کیا. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. اور میں نے جب بھی انہیں ایمان کی طرف بلایا تاکہ تو انہیں بخش دے تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیں اور اپنے اوپر اپنے کپڑے لپیٹ لیے اور کفر پر ہٹ دھرمی کی اور شدید تکبر کیا. سامعین کرام، سورہ نوح آیت نمبر 8. لفظی ترجمہ: ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے ان کو بلایا جہارن کھلم کھلا زور سے. ثم انی اعلنت لہم، اور پھر میں نے انہیں اعلانیہ بھی کہا. واسررت لہم اسرارا، اور انہیں مخفی طور پر بھی کہا. کیا کہا؟ فقلت استغفروا ربکم، میں نے کہا کہ اپنے رب سے بخشش مانگو. انہ کان غفارا، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے. سامعین کرام، سورہ نوح کا مطالعہ جاری ہے، اور نوح علیہ السلام اپنی قوم کو وعظ کر رہے ہیں اور اپنے رب کے سامنے التجا کر رہے ہیں کہ ان کو میں نے دعوت دی رات اور دن، لیکن میری دعوت کے نتیجے میں ان کا فرار حق سے اور بڑھ گیا. اور گزشتہ جو سبق تھا وہ یہ تھا کہ انی کلما دعوتہم لتغفر لہم، اور جب بھی میں نے ان کو بلایا تاکہ آپ ان کو بخش دیں تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی اور کپڑوں کو سمیٹا اور ضد کی اور بڑا تکبر کیا. یہ گزشتہ سبق تھا. آج کا سبق جو ہے ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے ان کو بلایا زور سے، کھلم کھلا، جہار. دیکھیں یہاں آیت نمبر 8 میں جہار کا لفظ ہے اور آیت نمبر 9 میں
ثم انی اعلنت لہم، پھر میں نے انہیں اعلانیہ طور پہ بھی کہا۔ جہار کا مطلب یہ ہوتا ہے سامنے کرام کے موجودہ دستیاب وسائل میں علل اعلان کھلم کھلا دعوت دینا۔ مثال کے طور پہ آج میڈیا کا دور ہے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، تو آپ ایک داعی جو ہے اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، سوشل میڈیا سے بھی کام لیتا ہے اور عام میڈیا سے بھی کام لیتا ہے، پرنٹ میڈیا سے بھی کام لیتا ہے، اور گلی میں محلوں میں جہاں بھی اس کو موقع ملتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اس کو جہار کہتے ہیں، یعنی دستیاب وسائل کا بھرپور استعمال جہار ہے۔ پھر نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے کہ میں نے تو ان کو اعلانیہ بھی بلایا اور مخفی طور پہ، یعنی فردن فردن بھی ان کو کہا اور اجتماعی طور پہ بھی دعوت دی، اعلانیہ طور پہ۔ اعلانیہ اب یہ ہے نا کہ اجتماعی طور پہ آپ کھلم کھلا دعوت دیں تو اس کو کہتے ہیں اعلنت لہم، اعلانیہ۔ یعنی آج کے دور میں جو بھی ہیں، اس دور میں جو بھی وسائل تھے کسی بھی دعوت یعنی کسی بھی پیغام کو پہنچانے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں میں نے استعمال کیے۔ اور پیغام کا خلاصہ کیا تھا؟ استغفار، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ میں نے ان کو کہا کہ تم معافی مانگو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اپنے رب سے بخشش مانگو، کیونکہ وہ بڑا مہربان ہے، بڑا بخشنے والا ہے۔ اگر آپ غور کریں سامعین کرام تو جو سورہ نوح ہے اس میں یعنی شروع سے اللہ تعالیٰ نے یعنی استغفار پہ اس میں وہ ہے زور ہے کہ استغفار۔ مثال کے طور پہ آیت نمبر 4 میں ہے یغفر لکم من ذنوبکم، آپ کے گناہ کو وہ معاف کر دے گا۔ اور آج کا جو سبق ہے وہ اس میں بھی استغفار کا ذکر ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ یہ استغفار ہے کیا چیز؟ تھوڑا سا اس کی وضاحت کی ضرورت ہے۔ عام طور پہ تو اب یہ ہے نا کہ ہم جو بھی توبہ اور استغفار، یہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی، ہماری شریعت میں ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ تم اپنے رب سے معافی مانگو۔ تو بہرحال یہاں سورہ نوح میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہم یہ سورت کے مضامین کو اپنے لیے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو، اور قوم نوح کی جگہ اپنے آپ کو رکھیں گے۔ اب قوم نوح کا جو استغفار ہے وہ ایک دنیا دار کو کہا جا رہا ہے کہ تم معافی مانگو اپنی دنیا داری سے، دنیا پرستی سے، اور ظاہر کو جو تم نے اپنے لیے بہت بڑا بت بنا لیا ہے اور اس کی پوجا کر رہے ہو، اس سے معافی مانگو۔ اصل میں معافی ہوتی ہے سامعین کرام یعنی پلٹنے کی، رجوع کرنے کی، رجوع الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع۔ اصل جو توبہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان، مثال کے طور پہ اگر میں مثال عرض کروں، ایک انسان کی منزل جو ہے وہ پنڈی ہے، راول پنڈی یا اسلام آباد، اور وہ جا رہا ہے، مردان اس کا وطن ہے، مردان سے روانگی ہے اس کی پنڈی کی طرف۔ اب اگر اس نے ایک غلط سمت میں اپنا سفر شروع کر دیا ہے، مثال کے طور پہ پشاور کی طرف وہ قدم بڑھا دیا، گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، اب کسی نے اسے خبردار کیا، کہ بھئی تم تو پشاور کی سمت سفر کر رہے ہو اور تمہارا سفر تو یعنی غلط ہے، تمہاری منزل تک تمہیں یہ نہیں لے جائے گا، غلط منزل کی طرف لے جائے گا۔ تو وہ مسافر جو ہے پھر پلٹ آتا ہے، اس پلٹنے کے جو ہے وہ تابہ کہتے ہیں، پلٹ آیا اپنی منزل کی طرف،
رخ کر لیا اس نے اور اپنی منزل کی طرف. یہ میں نے آپ کو تھوڑی سی مثال آپ کو دی ہے کہ انسان کا استغفار حقیقی کیا ہے. تو قرآن کے الفاظ میں اسے الا من تاب وآمن وعمل صالحا، یہ حقیقی استغفار ہے کہ انسان اپنے منزل کی طرف پلٹ آئے، رجوع کر لے اپنے حقیقت کی طرف، اپنی منزل کی طرف، اپنے محبوب کی طرف، اپنے مقصود کی طرف. اور یہ سامعین کرام، یہ الفاظ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ہیں. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. ہم لوگ جو ہیں، یعنی ہم اپنی منزل سے بھٹکے ہوئے ہیں. اگر آپ دیکھیں اور حقیقی طور پہ سمجھیں تو ہم نے اپنی یعنی غلط منزل کا انتخاب کر لیا ہے. دنیا کو ہم نے قبول کر لیا ہے، مان لیا ہے بطور مقصود، محبوب اور مطلوب. ساری زندگی، ساری کوششیں ہماری دنیا کے لیے وقف ہے. ہماری نظر میں کامیاب انسان وہ ہے جو کم وقت میں زیادہ دنیا کما لے، اور ناکام انسان وہ ہے جو بہت سی انویسٹمنٹ کر کے اپنی لٹیا ہی ڈبو دے. نقصان، ہم اسے نقصان کہتے ہیں اور دوسرے کو فائدہ کہتے ہیں. یہ غلط تصور ہے. دنیا کا فائدہ اور نقصان نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے. یہ بات نوٹ کر لے. یہ دونوں حالتیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں اور یہ ایک امتحان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، میں تمہیں آزماتا ہوں اچھی حالت میں بھی اور بری حالت میں بھی. یہ ایک آزمائش ہوتی ہے. دنیا ایسی چیز نہیں ہے کہ اس پہ آپ خوش ہو جائیں یا خفا ہو جائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو برا سمجھا ہے. اور قرآن میں اس طریقے سے فرمایا ہے کہ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ لوگ دنیا کی زندگی پر خوش ہو رہے ہیں. اور دنیا کی زندگی حقیقت کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑا سا سامان زیست ہے. تو انسان دیکھیں، تھوڑا سا اگر آپ میری بات پہ دوبارہ غور کریں، جو میں آپ سے گزشتہ درسوں میں بھی کہتا چلا آ رہا ہوں کہ اس سورہ نوح کو آپ اپنے لیے سمجھیں. قوم نوح کی جگہ اپنے آپ کو رکھیں اور اپنی حالت کو دیکھیں. یہ استغفار کی دعوت یہ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مل رہی ہے. قرآن کتاب ہدایت ہے، اس سے ہم نے ہدایت لینی ہے. اور ہمیں یہ اپنے پیغمبر کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اے لوگو، تم تو بھٹک گئے ہو، تم تو اپنی منزل سے بھٹک چکے ہو. تم نے دنیا کو اپنی منزل بنا لیا ہے جبکہ تم نے اللہ کو اپنی منزل بنانا تھا، کیونکہ تم اللہ کے ہو اور اللہ ہی کے پاس تم نے لوٹ کر جانا ہے. اور ہم اس کی بعض اوقات کہتے ہیں زبان سے لیکن سمجھتے نہیں ہیں نا. انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف واپس ہمیں لوٹ کر جانا ہے. تو بہرحال یہ استغفار دراصل توبہ یعنی رجوع اللہ ہے. استغفروا ربکم. اب دیکھیں، میں آپ کو ایک بات کہوں، تھوڑا سا اگر آپ کا ذہن پریشان ہو کہ یہ استغفار تو گناہوں کی معافی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی جگہ ایک قسم کا یہ ہے، لیکن اس جگہ قوم نوح جو تھی اس کا تو ایمان باللہ ہی نہیں تھا. وہ تو ایک بت پرست قوم تھی ہماری طرح. جس طرح ہم نے اپنے سینہ دل میں مختلف بت کھڑے کر رکھے ہیں، یہ دولت کا بل ہے، یہ میری ظاہری جاہ و حشمت کا بت ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ میرے بچے ہیں، یہ میرا شوہر ہے، یہ میری جائیداد ہے. یہ سارے بت ہم نے پالے میں ہیں. گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. تو دراصل قوم نوح کو یہاں جو استغفار کا اپنے نبی کہہ رہے ہیں
تو اس کا مطلب رجوع اللہ ہے، توبہ ہے، خالص توبہ. توبو اللہ توبۃ نصوحا، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے کہ اے ایمان والو صحیح خالص توبہ کر لو اللہ کے حضور. تو یہ فَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ تھوڑا سا اس کو وسیع آپ نے معنی میں لینا ہے. ایک تو یہاں استغفار سے مراد ایمان باللہ ہے. ہمارا ایمان تو ایمان بالدنیا ہے، دنیا ہمیں محبوب ہے، مطلوب ہے اور ہمارا مقصود ہے. یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے جس میں ہم مبتلا ہیں. آپ کو اور مجھے اس پہ غور کرنا ضرور چاہیے. اچھا، استغفار، اپنے رب سے استغفار یعنی رب کی طرف رجوع، اور رجوع جب انسان کر لیتا ہے تو رب کی شان کریمی جوش میں آتی ہے اور وہ انسان کو گزشتہ گناہ، انسان کے گزشتہ گناہ جو ہے وہ بخش دیتا ہے. کیوں کہ انہو کان غفارا، وہ بے شک بڑا بخشنے والا ہے. یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت بخشنے والا. اور اس کی میں نے آپ کو وضاحت کی بھی تھی کہ انسان اگر 60 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ کی طرف اس نے رجوع کر لیا، دنیا پرستی سے، دنیا داری سے اس نے توبہ کر لی، اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا، رجوع کر لیا، اس نے پلٹ آیا، دنیا داری سے اللہ خدا پرستی کی طرف یہ پلٹ آیا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی، غلط طرز زندگی، غلط مقصد حیات سے اس نے توبہ کر لی، اللہ کو اپنی منزل بنا لیا، تو اب کیا ہوگا؟ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. کوئی شان کریمی کی حد ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو، 60 سال کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. تو بہرحال اب یہ آگے مضمون یہ ہے، میں پہلے آپ کو ترجمہ اس کا بتا دوں. یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے تم پہ موسلا دھار بارش برسائے گا. یعنی اس توبہ کا جو اثرات ہیں ظاہری طور پہ کیا ہوں گے. تو ترجمہ پہلے سن لیں، پھر تھوڑی سی اس پہ بات کرتے ہیں. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہاری مدد کرے گا مال سے، اولاد سے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے لیے باغات بنا دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے نہریں بنا دے گا. دیکھیں، یہ میں آپ کو کہتا بھی ہوں کہ انسان اگر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے تو سب سے پہلا فائدہ اس کی دنیا کی زندگی کا ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع خالص توبہ سے کتراتے ہیں، نہیں کرتے. جب نہیں کرتے تو پھر اس کا نتیجہ تو نقصان دنیا اور آخرت میں نقصان کا ہوتا ہے. تو جو بات قرآن نے ہمیں بتائی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے، ایسا نہیں ہے جیسا کہ ہم سوچتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا دنیا کا نقصان ہوگا، بالکل نہیں ہوگا. قرآن اور حدیث اس بات پر شاہد ہے کہ اگر آپ حق کو منزل بنا لیں گے، اپنے آپ کو، اپنے اللہ کو اپنا مطلوب واحد، مقصود واحد اور محبوب واحد بنا لیں گے اور صرف اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں گے، سب سے پہلے اس کے اثرات آپ کے ظاہر پر پڑیں گے. ایک تو سب سے پہلا جو اثر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، یعنی آپ کی روح کو قرار مل جائے گا، اطمینان حاصل ہو جائے گا، دل کا اطمینان حاصل ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کی یاد میں سکون قلب ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. انسان اگر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے خالص، تو اس کا دل جو ہے وہ مطمئن ہو جاتا ہے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، جو ایمان والے ہیں تو ان کے دل مطمئن ہے اللہ کی یاد سے. پھر یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تتقوا اللہ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ کے الفاظ ہیں قرآن مجید میں. تمہاری حالت اللہ تعالیٰ درست کر دے گا. دیکھیں، انسان اپنی
جب جڑ سے کٹ جائے نا تو یہ پھر پریشان ہوتا ہے. درخت سے اگر پتا کٹ جائے تو وہ مرجھا جاتا ہے. ہم سب مرجھائے ہوئی قوم ہیں. اہل نظر اس کو دیکھتے ہیں. عام لوگ تو ایسا نہیں محسوس کرتے. عام لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو مرجھائے ہوئے نہیں ہیں. اصل میں ہم نے اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے کاٹ دیا ہے. اور جو پتا آپ دیکھ لیں، یہ تو آپ کے سامنے ہے، جو پتا اپنی جڑ کے ساتھ مضبوط لگا ہوا ہے تو وہ تو سرسبز و شاداب رہتا ہے. جب تک درخت اور جڑ سے اس کا تعلق پتے کا قائم ہوتا ہے تو وہ سرسبز و شاداب ہوتا ہے. لیکن جب وہ اپنی جڑ اور درخت سے اپنا تعلق کاٹ دے، آپ کوئی بھی درخت سے پتا کاٹ کے دیکھیں نا، وہ کیسا مرجھا جاتا ہے. کچھ ہی دیر میں وہ مرجھا جاتا ہے. اسی طرح ہم، یہ بات شاید آپ یقین نہ کریں لیکن ہماری حقیقی کیفیت جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم ایک مرجھائی ہوئی قوم ہیں، مرجھائے ہوئے انسان ہیں. دیکھیں ہم اپنے بل بوتے پر زندگی گزار رہے ہیں. ہم اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتے ہیں، رب کی بندگی کے دائرے میں ہم نہیں ہیں، رب سے کٹے ہوئے ہیں. جب آپ رب سے کٹ جاتے ہیں تو آپ بکھر جاتے ہیں. آج کا انسان ایک بکھرا ہوا انسان ہے، ایک مرجھایا ہوا انسان ہے. اس کو اب ضرورت یہ ہے کہ یہ رب سے اپنا تعلق جو ہے قائم کر لے. سبحان اللہ. رب سے تعلق قائم تو یہ ہرا بھرا ہو جائے گا. اس کو ایک نئی زندگی اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا. اور یہ قرآن کا مضمون ہے، من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے بھی نیک عمل کیا تم میں سے تو میں اس کو ایک نئی زندگی عنایت فرماؤں گا. فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ایک نئی زندگی اس کو دوں گا. تو ایک نئی زندگی اللہ تعالیٰ اسے فرما دیتے ہیں. کیوں نہ ہو، میں نے آپ کو گزشتہ اسباق میں بتایا بھی تو تھا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا ہے، ایک حدیث ہے، اس کا یعنی مضمون یہ ہے کہ اغتنموا برد الربیع، بہار کی ہواؤں سے کو غنیمت جان کے اس سے فائدہ اٹھاؤ. فإنہ یفعل بأبدانکم کما یفعل بأشجارکم، کیونکہ یہ بہار کی ہوائیں تمہارے بدن پر بھی ایسا اثر کرتی ہیں جیسا کہ اثر وہ درختوں پر کرتی ہیں. اور بہار کی ہوا سبحان اللہ. لیکن حضور کوئی دنیا کی باغبانی کے معاملات تو بتانے کے لیے نہیں آئے تھے. یہ تو ایک تمثیل ہے، تمثیلی پیرائے میں اللہ کے رسول نے بات کی ہے. بہار کا زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا زمانہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت قائم و دائم ہے اور تا قیامت رہے گی. یہ بات نوٹ کر لیں. اب اس زمانے رسالت سے کوئی فائدہ لے گا تو وہ سرسبز اور ہرا بھرا ہو جائے گا، اس کو ایک نئی زندگی مل جائے گی. جیسا کہ میں نے آپ کو قرآن کی آیت کا بھی حوالہ دیا کہ من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ، اس کو میں ایک نئی زندگی عنایت فرماؤں گا. تو بہرحال یہ حقائق ہیں جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. اور یہ جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. تمہارے لیے نہریں بھی بنا دے گا، باغات بھی بنا دے گا، تمہارے مال کو بھی زیادہ کر دے گا، اولاد کو بھی زیادہ کر دے گا. اس کا مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں نا سامنے کرام کہ سب سے پہلا ہدایت قبول کرنے کا فائدہ ہمارا دنیا کا ہے، ہمارا دنیاوی فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ دیکھیں، برکت ایک ایسی چیز ہے جسے سب لوگ مانتے ہیں.
برکت کی دعا ہم کرتے ہیں، بارک اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے۔ ابھی اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے، لیکن برکت الہی جو ہے یہ قرآن سے ثابت ہے، اور یہ تو قرآن سے ثابت کیا مطلب، یہ تو عقل بھی مانتی ہے۔ برکت، ایک آدمی بہت کما رہا ہوگا لیکن پیسے میں برکت نہیں ہوگی، ایک آدمی تھوڑا کما رہا ہوگا لیکن اس کے مال اور اولاد میں برکت اللہ تعالیٰ دے دے گا، کم پہ اس کا گزارا ہو جائے گا اور وہ کافی ہوگا اس کے لیے۔ تو برکت یہ قرآن میں یعنی باقاعدہ مضامین ہیں اور ایک سے زیادہ مرتبہ ہیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک آیت مزید پڑھ کے سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستی والے ایمان لے آئیں اور تقوی کی روش اختیار کر لیں، زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے میں ان پر کھول دوں گا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ سچا کلام ہے، اور آپ کو معلوم ہے، تاریخ سے ثابت ہے ہماری، جب مسلمانوں کا نے ہدایت کو قبول کیا تو ایک وقت ایسا آیا کہ سب زکوٰۃ دینے والے بن گئے، سبحان اللہ، لینے والا کوئی نہیں تھا۔ تو یہ برکت نہیں تھی تو اور کیا تھا؟ تو بہرحال یہ تو ہمارے ایک ذہنی فطور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو کلام ہے اس پر ہمارا ایمان نہیں ہے، ہم شک میں ہیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ ہم قرآن کے مضامین کے بارے میں بہت بڑے شک میں مبتلا ہیں۔ نہ جنت پر ہمارا یقین آتا ہے، نہ دوزخ پر یقین آتا ہے، نہ شریعت کو ہم کوئی آسان سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ آسان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مشکل نہیں کہا ہے۔ اور پھر یہ دنیا کا ہم اس کو نقصان سمجھتے ہیں، شریعت کی پابندی کو، اللہ کی کامل بندگی اختیار کر لینے کو ہم دنیا کا نقصان سمجھتے ہیں۔ اسی لیے ہم دنیا سے بھاگے پھرتے ہیں، اس سے پہلو تہی کرتے ہیں۔ اللہ کی بندگی ہم نہیں اختیار کرنا چاہتے کیونکہ اس میں ہمیں دنیا کا بہت بڑا نقصان نظر آتا ہے، فائدہ نہیں نظر آتا۔ تو بہرحال یہ مضمون ابھی جاری ساری ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم انی دعوتہم جہارا، پڑھیے بآواز بلند۔ ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ ثم إني دعوتهم جهارا، Then I called them openly. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، Then I appealed to them publicly, and I spoke to them privately. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، I said, ask your Lord for forgiveness. He is forgiving. يرسل السماء عليكم مدرارا، He will let loose the sky upon you in torrents. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، And provide you with wealth and children, and a lot for you gardens, and a lot for you rivers. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔